سلسلے میں ایک اور ولی کا تذکر آتا ہے ہندوستان میں میاں، جن کا ذکر کرتے سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہندوستان کی دھرتی کو اتنا بڑا ولی عطا فرمایا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں 17 حج فرمایا، ان میں اکثر حج ہندوستان سے اس زمانے میں پیدل فرمایا ہے۔ 15 سال کی عمر میں وہ کڑیل جوان، ساز و سامان نہیں، روپے پیسے نہیں، پیروں میں چپل نہیں اور کوئی ساز و سامان نہیں، نکل پڑے حج کرنے کے لیے، نکل پڑے حج کرنے کے لیے، پہنچے پیدل، مکہ شریف پہنچے، مدینہ شریف پہنچے، کئی مہینہ رہنے کے بعد باہر نکلے، ایران پہنچے، بخارا پہنچے، بغداد پہنچے، نجف اشرف پہنچے، کربلا پہنچے، مشہد پہنچے، سال بھر پہنچ کر زیارتیں کرتے رہے، لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوتیں رہتے، حج کا موقع آیا حج کرنے کے لیے پھر پیدل چل دیے، پھر حج کر کے نکلے، روم پہنچے، اٹلی پہنچے، فرانس پہنچے، روس پہنچے، لوگوں کو توحید کی، خدا کی وحدانیت کی، رسول کی رسالت کی دعوت دیتے رہے، حج کا موقع آیا حج کرنے چلے گئے، پھر آئے، پھر افریقہ کی صحراؤں میں چلے گئے، امریکہ کی وادیوں میں چلے گئے، وہ مرد مجاہد تنہا لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، رسالت کی دعوت دے، نتیجتاً ہزاروں لوگ دامن اسلام سے قریب ہوئے، حج کا زمانہ آیا چلے گئے حج کرنے کے، پہلی 15 سال کی عمر میں نکلا، 4 سال تک باہر رہے، یورپ میں، افریقہ میں، امریکہ میں گھوم کر دعوت بھی دیتے رہے اور پیدل 4 بار حج بھی فرمائے، واپس آئے۔ آسان ہے؟ ارے آسان ہے؟ امریکہ میں، یوروپ میں جا کر، فرانس میں جا کر، افریقہ میں جا کر دعوت دینا، پھر لینگویج کا بھی پرابلم آیا ہوگا، مگر بتاؤ وہ بادشاہ، وہ لڑکا، وہ نوجوان کتنا خدا رسیدہ ہوگا کہ جا کر ان لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے اور لوگ دعوت سن کر اسلام بھی قبول کرتے تھے۔ بزرگوں نے لکھا کہ وہ پیدائشی ولی تھا، بظاہر انہوں نے تعلیم حاصل کیا، مدرسے میں پڑھا، 2 سال میں قرآن شریف کو یاد کیا، لکھنؤ فرنگی محل میں جا کر علماء سے حدیث پڑھا، تفسیر پڑھا، فقہ پڑھا، دوسری چیزیں پڑھی، عالم کامل ہوئے، پڑھا بھی انہوں نے، اور ان کے پڑھانے والے استاذوں نے کہا کہ یہ بچہ تو پیدائشی ولی معلوم ہو رہا ہے، یہ پڑھتا کیا ہے، گویا ہمیں پڑھاتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں جا کر 4 بار پیدل حج کرنے والا، یورپ و افریقہ عرب کے صحراؤں میں گھوم کر توحید و رسالت کی دعوت دینے والا کوئی اور نہیں میاں، وہی ہے جو دیوا میں آرام فرماتے ہیں، جنہیں ہم فخر سے حضرت وارث پاک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی بچہ ہے۔ 17 حج فرمایا، اکثر پیدل۔ بتاؤ ایسے ولیوں کا کسی ملک میں ہونا اس ملک کے والوں کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ فخر کرو کہ پروردگار عالم نے ایسے ولیوں کے مخدوم کشوچاچ کے ذریعے، وارث پاک کے ذریعے ہندوستان کے بھی مقدر کو چمکایا ہے اور ہم غلاموں کے مقدر کو بھی چمکایا ہے۔ ایسے حافظ، ایسے قاری، ایسے عالم، مفسر، محدث، جو شخص زندگی بھر خدا کے ایک ہونے کی دعوت دیتے رہے اور اسی خدا کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ افسوس افسوس کہ ایسے ولیوں کا نام لے کر آج توحید کی تعلیمات کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہ کام کیے جا رہے ہیں جو بالکل شرک سے ملتے جلتے ہیں۔ خدا ہدایت دے۔ ارے وارث پاک اللہ کے وہ ولی ہیں جن کی قربانیاں پڑھ لو گے، عادات، اخلاق، سیرت پڑھ لو گے تو پڑھتے ہی تمہارے دل کی دنیا بدلنے لگے گی کہ انسان ہو کر بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے۔
انسان کے اندر بھی ایسے اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں؟ حیرت ہے زمانہ. اس لیے علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، سب نے کہا کہ وارث پاک کے مدارج کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ایرے غیرے نتھو خیرے کے بس کی بات نہیں وارث پاک کو سمجھ سکے. رومال اوڑھ لینا، لنگی کپڑا پہن لینے کا نام وارث پاک کا چہیتا ہونا نہیں ہے. آفتاب ولایت ایک کتاب ہے جو سچے وارث پاک کے سچے مریدوں نے لکھا. اور میں کہتا ہوں کسی بھی ولی پر کسی کے باپ کی اجارہ داری نہیں ہے. اس ولی کی سیرت کو، کردار کو جو اپنائے گا وہی لوگ اس کے سچے غلام کہلائیں گے. غریب نواز کی سیرت اپنائے سب لوگ چشتی ہیں. مخدوم اشرف کی سیرت کو اپنائے وہ سارے لوگ اشرفی ہیں. وارث پاک کی سیرت کو اپنائے وہ سارے لوگ وارثی ہیں. تو جس ولی کی سیرت کو جو اپنائے گا وہی اس کا غلام ہوگا. ڈھونگیوں کے ذریعے دین نہیں چلتا ہے، دھوکے بازوں اور مکاروں کے ذریعے دین نہیں چلتا ہے. دین وارث پاک کے سچے دیوانوں کے ذریعے چلتا ہے. اس زمانے میں بھی جب وارث پاک زندہ تھے تو کچھ لوگوں نے بدنام کیا وارث پاک کو. اور اس زمانے میں تو ایسے نام نہاد مکار پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے وارث پاک کو تو واٹ لگا دیا ہے. لیکن تمہارے کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ تو خدا کی بارگاہ میں اس درجے پر فائز ہیں کہ اگر تھوکو گے تو چہرہ تمہارا خراب ہوگا. وارث پاک کی عظمتیں کل بھی چمک رہی تھی، آج بھی چمک رہی ہے، قیامت تک چمکے گی. کیونکہ وہ بھی آقا حسین کے شہزادوں میں ہے. حسینی سادات سے وارث پاک کا بھی تعلق ہے. پیلی بھیت کی بات ہے، پیلی بھیت کی بات. نماز کے حوالے سے وارث پاک کو بہت بدنام کیا گیا. میں نے اسی کتاب میں آفتاب ولایت میں پڑھا. میرے پاس کتاب ہے، جس کو آبجیکشن ہو میرے پاس آئے اور تسلی لے، اپنے نالج میں، معلومات میں اضافہ کرے. گمراہیت وارث پاک کے نام سے نہ پھیلائے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. وارث پاک کی نگاہ اٹھے گی تو انسان کی زندگی بنتی ہے تو برباد ہونے میں بھی ٹائم نہیں لگتا ہے. شریعت کا اتنا پاس و لحاظ نبی کی حدیث پاک ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو افضل طریقہ یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کرے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے. اب وارث پاک تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. کون سی نماز؟ تہجد کی نماز. بیمار ہیں، ضعیفی کے عالم ہے. اب کھڑے ہو کر بمشکل تمام حضور وارث پاک نے تہجد کی پوری 12 رکعت نماز ادا فرمائی. جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ 5 وقتہ نہیں پڑھتا ہے. ارے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اب وارث پاک اور بیمار ہو گئے، اب اٹھ بیٹھ نہیں پا رہے مگر مصطفیٰ کی شریعت کا لحاظ دیکھو. اب 5 ٹائم بجماعت نماز ادا فرما رہے ہیں. اب سجدے میں جا رہے ہیں تو اٹھنے کی طاقت نہیں. سجدے میں گئے، اتنی کمزوری ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں. تو وارث پاک نے خدام کو متعین فرما دیا کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو پکڑ کر کے مجھے اٹھانا. تو سجدے میں ہے وارث پاک. اب پکڑ کر کے خدام کھڑا کر رہے ہیں اور پکڑ کر کے کھڑے ہیں. اس عالم میں بھی حضور وارث پاک نے صرف شریعت کی رضا کے لیے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی. ہے کوئی ایسا انسان تھوڑا بخار آئے تو نماز پڑھنا تو دور کی بات خبر ہی نہیں. یہ وارث پاک ہے، اٹھ نہیں پا رہے ہیں، خدام کے ذریعے اٹھوا رہے ہیں مگر شریعت کی ادائیگی کے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھ رہے ہیں. کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک مسجد میں چلے گئے وارث پاک. مسجد کا حال دیکھ کر وارث پاک کو جلال آ گیا کہ مسجد ویران، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی صدائے توحید بلند کرنے والا نہیں. دیکھا وارث پاک نے جلال میں آ گئے
اور ارشاد فرمایا اس مسجد کا حال دیکھ کر کہ جتنے میرے مریدین ہیں سب پر نماز کی پابندی لازم ہے، میرے مریدین میں جو نماز نہیں پڑھے گا وہ میرے حلقہ بیعت سے باہر ہے۔ یہ وارث پاک نے اس مسجد کا حال دیکھ کر اعلان فرمایا، مریدین میں کوہرام مچ گیا۔ کہہ رہے جو نماز نہیں پڑھے گا وارث پاک کے مرید سے باہر۔ سارے مرید مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، وارث پاک پڑھ رہے ہیں۔ جب پڑھ لیا دیکھا کہ مجمع کھچا کھچ ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، وارث پاک خوش ہوئے، مسکرائے اور فرمایا اپنے مریدین سے، مریدو یہ مسجدیں ہیں تمہارے سجدوں کی گواہی کل میدان محشر میں خدا کے بارگاہ میں دے گی، اس لیے مسجدوں کو آباد کرو۔ ہر حال میں بجماعت نماز ادا پڑھ رہے ہیں، خانقاہ میں بجماعت نماز ادا ہو رہی ہے۔ پلی بھیت میں ان کا ایک مرید ہے، اس مرید کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میں وارث پاک سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا چلو، وارث پاک کی بارگاہ میں آ گئے، مرید ہو گئے، خانقاہ میں بیٹھے ہیں۔ ظہر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز ہوئی، مریدین نے دیکھا کہ ابھی جو نیا مرید ہوا ہے وہ عصر میں بھی نہیں پہنچا، ظہر میں بھی نہیں پہنچا۔ میری باتیں سنو غور سے، اور جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرو۔ جو گمراہیت کے راستے میں چل رہے ہیں وہ اپنی گمراہیت کے راستے سے توبہ کریں، وارث پاک کا سچا دیوانہ بنیں۔ خدام نے کہا بھائی آپ ظہر کی نماز میں عصر کی نماز میں نہیں گئے؟ تو اس مرید نے کہا وارث پاک کی زندگی کا یہ حال ہے۔ اس مرید نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو حاجی صاحب کا مرید ہوتا ہے اس کے اوپر نماز معاف ہوتی ہے، اس لیے میں گیا نہیں۔ مرید کہہ رہی یہ تو عجیب بات ہے، یہ کس سے سن لیا آپ نے بھائی؟ ان کو پکڑ کر کے لے کر وارث پاک کی بارگاہ میں گئے، کہا حضور یہ آپ کا مرید ہے، ظہر کی بھی جماعت میں نہیں آیا، عصر کی بھی جماعت میں نہیں آیا۔ وارث پاک نے پوچھا کہ بھائی کیوں؟ نماز جو روح کی غذا ہے، کھانے کے بغیر جسم مرتا ہے، نماز کے بغیر روح مر جاتی ہے، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے تو آپ کے بارے میں سنا تھا کہ جو آپ کا مرید ہو جاتا ہے نماز معاف ہو جاتی ہے، اس لیے میں مرید ہو گیا اور اسی مقصد سے آیا، یہ مقصد نہیں ہوتا تو میں کسی سے بھی مرید ہو سکتا تھا۔ وارث پاک نے کہا اچھا یہ بات ہے، کہا ٹھیک ہے۔ مسکرائے وارث پاک اور فرمایا تم صرف 3 سال نماز پڑھو، 3 سال ساری نمازیں بجماعت پڑھو، 3 سال کے بعد تمہارے اوپر سے نماز معاف ہو جائے گی۔ یہ وارث پاک نے فرمایا۔ بڑا خوش ہوا مرید کہ 3 ہی سال کا سوال ہے، مگر ولی کی ولایت نے کیا دیکھا وہ سمجھ نہ سکا۔ اب 3 سال وہ مرید بجماعت نماز پڑھ رہا ہے، خوشی خوشی سے، اور دن گن رہا ہے۔ 1 سال چلا گیا، 2 سال چلا گیا، 3 سال پہنچا، بڑا خوش ہے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بس آخری سال ہے اس کے بعد تو معاف ہو جائے گی۔ جیسے ہی 3 سال کمپلیٹ ہوا اس کی زندگی بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ 3 سال جیسے کمپلیٹ ہوا اس کو موت آ گئی، انتقال ہو گیا اس کا۔ تب لوگوں نے سمجھا کہ رے وارث پاک نے کیوں کہا تھا کہ 3 سال کے بعد معاف ہو جائے گی؟ ارے مرنے کے بعد نماز معاف نماز نہیں ہے۔ تو گویا وارث پاک نے اپنے اس قول کے ذریعے پیغام دیا نادان آخری سانس تک نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے وہ اپنے غلط فہمی کی اصلاح کر لے۔ نماز جب غوث پہ معاف نہیں، خواجہ پہ معاف نہیں، حسن حسین پہ معاف نہیں، صدیق عمر پہ معاف نہیں، نبی پہ معاف نہیں، تو کون ولی ہو سکتا اس پہ معاف ہو جائے گا؟ اس کے مریدین سے نماز معاف ہو جائے گی؟ غلط۔ اس سے اندازہ کرو کہ یہی معاملہ لے کر وارث پاک کو ان کی زندگی میں بدنام کیا گیا تھا، اور کچھ لوگ اس زمانے میں بھی بدنام کر رہے ہیں۔ ہم وارثی، ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں۔ تو وارث پاک کی روح سے پوچھو، قسم خدا کے ایسے لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں، منبر رسول پہ کھڑے ہو کر قسم کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں، جو لوگ وارث پاک کا نام لے کر نمازیں چھوڑتے ہیں، کہ اگر وارث پاک سے تمہارا سامنا ہو جائے اور یہ بات وارث عالم پناہ کی کان میں پہنچ جائے تو خالی تم سے ناراض نہیں ہوں گے، تمہیں پتھر مار مار کر کے اپنی بارگاہ سے بھگائیں گے کہ مجھے ایسے مریدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے سارے پیر
مرید کرتے ہیں، صرف اتنا کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، گناہوں سے دور رہو، مرید ہوئے ہیں، یہ کلمات پڑھائے گئے، لیکن وارث پاک جب مرید کرتے تھے تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ افسوس کہ جس پیر نے جس پر زیادہ فوکس کیا، بدنام اسی کو کیا گیا۔ سارے پیر تو کہتے ہیں، وارث پاک شرط لگاتے ہیں، جب مرید کرتے ہیں تو شرط لگاتے ہیں کہ تم میرا مرید اس وقت تک رہو گے جب تک نماز پڑھتے رہو، اور جس دن تم نے نماز چھوڑ دیا میرے مرید سے باہر ہو گئے، میری بیعت سے باہر ہو گئے، تو میں بھی تو یہی اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی وارثی ہو، ان کا دیوانہ ہو، پھر نماز چھوڑے، وہ کتنا بڑا عاشق بنے۔ میں اعلان کرتا ہوں وارث پاک کے اعلان کے مطابق کہ وارث پاک کا مرید ہے ہی نہیں، وہ مردود زمانہ ہے، وارث پاک نے پہلے ہی بھگا دیا ہے ان کو۔ اور یہ بات میں اپنی طرح سے نہیں کہتا، آفتاب ولایت میں جو وارث پاک کی سوانح حیات ہے، ان کی لائف ہسٹوری ہے، اس میں وارثی حضرات نے، جو سچے وارثی تھے، ان لوگوں نے لکھا کہ زمانے میں وارث پاک کا نام لے کر جو ڈھونگی گیری کرتے ہیں، احرام پہن کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ وارث پاک کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ان کی زندگی بدل جائے گی، وہ راہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو میرے بھائی، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں مخدوم کچھوچا جیسا، وارث پاک جیسا ولی عطا فرمایا ہے، جنہوں نے زندگی بھر توحید و رسالت کی دعوت دیتے رہے۔ خدا کے خوف کا یہ عالم کہ پیری ضعیفی کا عالم ہے، نماز اٹھ کر کے بیٹھ کر کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، مریدین کے ذریعے اٹھا رہے ہیں، بیٹھا رہے ہیں، پھر بھی نماز بجماعت ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ولی بزرگ پیر کا یہی مطلب ہے، ان کا دامن تھامنے کا یہی مطلب ہے کہ ان کی سیرت کو تھاما جائے، ہاتھ تھامے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کی سیرت کو تھامی جائے، ان کے طریقہ کو تھامی جائے، ان کی زندگی کو تھامی جائے۔ اس لیے میری آج اس تقریر سے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور ہوگی، جو غلط راستے میں، گمراہیت کے راستے میں چل پڑے ہیں۔ توحید کا مطلب ہے خدا کو ایک ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا۔ سجدہ تعظیمی یہ بھی حرام ہے غیر اللہ کو، اور سجدہ عبادت تو غیر اللہ کو کفر ہے، اس کی تعلیم وارث پاک نے دی ہے۔ اب ہم انہی کا نام لے کر، مخدوم کچھوچا کا نام لے کر، غریب نواز کا نام لے کر دوسروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں، کافرانہ مشرکانہ فیل کرنا شروع کر دیں۔ مجھے بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی ان کی روحوں کو، جنہوں نے زندگی بھر پیدل چل چل کر کے یورپ ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، عرب کے صحراؤں میں اسی توحید پرستی کی دعوت دی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اپنی اصلاح کیجیے، شرکیہ کفریہ افعال سے دور رہیے، وہ کام کیجئے جو وارث پاک نے کیا ہے، مخدوم کچھوچا نے کیا ہے، غریب نواز اللہ کے ولیوں نے کیا ہے۔ وہ اللہ کو ایک ماننا ہے، سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، رسول اللہ کی تعظیم اپنی جان کائنات سے سب سے زیادہ کرنا ہے، یہی پیغام ان سارے ولیوں کا۔ تو جو اس پر قائم رہے گا الحمدللہ وہ ان روشن اولیاء کرام کا سچا مرید ہوگا، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی انہیں عزت ملے گی، آخرت میں بھی انہیں عزت ملے گی۔ بڑی لمبی باتیں ہیں، سنیں گے وارث پاک کی تعلیمات تو کہیں گے کہ ارے مفتی صاحب ہم تو اب تک کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے۔ ولیوں کو سمجھنے کے لیے ان کو پڑھنا پڑتا ہے، ان کے رات دن کو دیکھنا پڑتا ہے، تب ولی سے خالی مزار میں جا کر چادر چڑھا کر کے آنے سے کوئی ولی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے پڑھنے کی کوشش کریں، اولیاء کرام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔